السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں آپ کی ملاقات ادیبوں سے کروائی جاتی ہے، شعراء سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ایسی شخصیات ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتی ہیں جن کا ادب سے یا شاعری سے تعلق ہو۔ آج جو ہمارے ساتھ یہاں مہمان شخصیت ہیں ان کا شاعری سے بھی تعلق ہے اور ادب سے بھی، فکشن سے بھی تعلق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ ایک شاعر کی شریک سفر ہیں، ہم سفر ہیں اور بہت اچھی افسانہ نگار ہیں، افسانے لکھتی ہیں، اور آج کل ان کی آپ بیتی کا ایک سلسلہ معروف ویب سائٹ پر چل رہا ہے جسے آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے محترمہ عفت نوید سے، ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ ہم ویسے عمومی طور پہ تو بچپن سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ سے آج کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں، کیا لکھنا پڑھنا چل رہا ہے؟ لکھنا پڑھنا تو چل ہی رہا ہے، جیسے میں خود نوشت لکھ رہی ہوں اپنی، اور میرا ارادہ ہے کہ اس سال میں اپنی 2 کتابیں لے کر آؤں، ایک تو خود نوشت اور ایک افسانوں کی کتاب۔ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تدریسی عمل تو جاری ہے۔ واہ! تو تدریسی عمل آپ کا کیسے شروع ہوا؟ تدریس میں آپ کے شعبے میں آپ گئیں اور اس کے بعد پھر اس میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ مجھے تو ایکچولی بچپن سے ہی وکیل بننے کا شوق تھا اور وکیل بن بھی گئی تھی میں۔ پھر جب شادی ہو گئی احمد نوید سے تو پھر ہم سیپریٹ تھے، مطلب ہمارے ساتھ بزرگ نہیں تھے، تو پھر بچوں کا مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کو ہم کس کے پاس چھوڑیں، کیونکہ وکالت تو ایک فل ٹائم جاب ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس طرح کی جاب کروں، جاب بھی میرے لیے بہت ضروری تھی، اس طرح کی جاب کروں جس میں میں بچوں کے ساتھ وقت بتا سکوں، تو پھر میں نے اس کو ٹیچنگ کے پروفیشن کو چنا۔ صحیح۔ تقریباً آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ٹیچنگ سے وابستہ ہوئے، اور اس میں اس دوران آپ نے بچوں کے مزاج میں، ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز میں کیا تبدیلی دیکھی؟ تقریباً مجھے 22-23 سال ہو گئے ہیں اس تدریس میں۔ میں نے کوئی ایسی خاص تبدیلی نہیں دیکھی، کیونکہ میری اپنی جو تربیت ہوئی تھی، ہم ماشاءاللہ 10 بہن بھائی ہیں، تو ہماری جو تربیت ہمارے فادر نے کی تھی وہ اس طرح کے لڑکے لڑکی میں انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا، اور سب سے زیادہ انہوں نے میرے لاڈ اٹھائے اور مجھے مکمل آزادی تھی، میں جہاں چاہے جاؤں، جو چاہے پڑھوں، تو جب میری بہنیں کہتی تھیں کہ پاپا آپ ان کو تو کچھ نہیں بولتے اور ہم پر اتنی پابندیاں ہیں، تو پاپا کا یہ کہنا ہوتا تھا یہ زیادہ بہادر ہے۔ اچھا۔ ہاں، تو اس طرح میں مختلف انٹرویوز دیتی تھی، وکالت کا امتحان پاس کیا۔ ہم لوگ، میرا تعلق جو ہے، میرا میکہ خیرپور میں ہے، تو خیرپور سے یہاں انٹرویو دینے آتی تھی، کبھی حیدرآباد جا رہی ہوں، میرے فادر میرے ساتھ ہوتے تھے۔ تو پھر میں نے اپنے دور میں یہ اندازہ لگایا کہ فرینڈلی ماحول بچوں کو دیں تو وہ پھر بڑا نکھرتے ہیں، ان کا مستقبل بڑا نکھرتا ہے، وہ اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہوتے ہیں۔ کہ بچپن سے ہی آپ لکھنے کی طرف آ گئیں، لکھنے پڑھنے کا شوق بچپن میں ہی ہو گیا، یا بچپن آپ کا تھوڑا مختلف، پھر بعد میں ابھی لکھنے کی طرف آئے؟ بچپن میں ہی ہمارے گھر میں سبرنگ، جاسوسی اور اس طرح کے ڈائجسٹ آتے تھے، امی پاکیزہ خواتین ڈائجسٹ پڑھا کرتی تھیں، تو ہمیں جب سے ہی شوق تھا۔ پھر ہمارے یہاں کتابیں بھی آتی تھیں، منٹو کی، خدیجہ مستور کی اور دیگر کتابیں آتی تھیں، تو امی ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں، بس پاکیزہ اور خواتین تک رہو، لیکن ہم چھپ چھپ کے وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ہمیں لکھنے کا بھی شوق ہوا اور لکھا بھی۔ صحیح۔ تو کہاں، کن میگزینز میں، کن اخبارات میں آپ؟ نہیں، وہ شائع نہیں ہوا، بس وہ ہم رکھتے رہے۔ پھر شادی کے بعد ہم نے جب احمد نوید کو اپنی تحریریں سنائی تو احمد نے کہا یہ کیا بکواس لکھی ہے، اور ہمیں ان پر اتنا اعتبار تھا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ کیا لکھا ہے تو پھر ہم نے وہ پھاڑ دیا۔ صحیح۔ تو والد صاحب کا آپ نے بتایا کہ وہ آگے بڑھاتے تھے، انہیں نہیں پڑھوائی آپ نے تحریر؟ انہیں نہیں معلوم ہوا کہ آپ لکھتی ہیں؟ نہیں، اس زمانے میں سچی بات ہے کہ میں کچھ اتنا اچھا نہیں لکھتی تھی، کیونکہ پاکیزہ اور خواتین میں عشق و محبت کی کہانیاں شائع ہوتی تھیں، تو شاید ہم شرماتے تھے اس طرح کی بتانے سے، لیکن ہاں ڈیبیٹ وغیرہ میں کیا کرتی تھی، انعامات بھی لیتی تھی، پڑھائی میں بہت اچھی تھی، تو وہ سارے ہمارے فادر کو پتہ ہوتا تھا۔ آپ نے ذکر کیا تھا ابتدا میں کہ آپ خیرپور سے آپ کا تعلق ہے بنیادی طور پر، اور خیرپور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں میرا خیال ہے وہ سندھی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، تو کیا آپ نے سندھی زبان میں لکھنے کا یا کچھ پڑھنے کا بھی سلسلہ رہا سندھی زبان میں؟ نہیں، سندھی زبان میں پڑھنا تو مجھے بہت اچھا آتا ہے اور بولنا بھی، کیونکہ میری اپنی جو امی تھیں وہ انہوں نے جب ہمارے نانا نے مائگریٹ کیا تو وہ رتو دیرو آئے تھے انٹیریئر کا ایک، تو وہاں پر لڑکیوں کا کوئی اسکول نہیں تھا، تو ہمارے نانا کو لیکن تھا کہ لڑکیوں کو بھی پڑھانا ہے، تو انہوں نے لڑکوں کے اسکول میں پڑھایا اور ہماری امی نے سندھی ہی پڑھی،
تو جب سے ہماری امی کو سندھی زبان سے، سندھی لوگوں سے بہت محبت تھی تو انہوں نے وہی محبت ہمارے اندر ڈالی. اور ہمارے فادر بھی کیونکہ گورنمنٹ آفیسر تھے تو وہ ادھر ادھر سائٹ پر جایا کرتے تھے تو سندھی انہیں بہت پیار دیتے تھے. تو ہمیں پابندی تھی کہ ہمیں سندھی میں ہی بات کرنی ہے اور نوکروں سے، پڑوسیوں سے، سہیلیوں سے. تو اس طرح ہمیں سندھی میں لکھا نہیں، لیکن یہ تک ہوا کہ میں نے جب تدریس کا آغاز کیا تو سندھی پڑھانے سے کیا. اچھا، اور سندھی آپ نے پڑھائی تو سندھی ادب سے بھی ظاہر ہے آپ کا تعلق رہا ہوگا. سندھی ادب کو آپ نے کیسا دیکھا، کیسا پایا؟ سندھی ادب کو تو میں نے اتنا نہیں پڑھا، لیکن ہاں اردو ترجمے بہت پڑھے. جیسے شیخ ایاز تو خیر شاعر ہیں اور شاہ لطیف کو پڑھا اور بہت سارے ہیں ان کے اردو ترجمے پڑھے. لیکن سندھی میں میں اتنا نہیں پڑھ سکی کیونکہ شاید اتنی میری اچھی سندھی نہیں ہے، لیکن اردو میں بہت پڑھا. ہاں شاہ لطیف کے سندھی میں پڑھے، گو کہ ان کی شاعری بہت مشکل ہے، لیکن کہتے ہیں نا سچ جو ہے وہ مشکل ہو کیسا بھی ہو وہ پتہ نہیں کیوں دل میں اتر جاتا ہے، چاہے زبان ہمیں نہ سمجھ میں آتی ہو. آپ نے جو پتہ نہیں کیوں یہ بہت بات کی، لیکن آپ نے خود ہی جس کا جواب بھی دیا کہ سچ وہ دل میں اتر جاتا ہے اور اس کی زبان خواہ کچھ بھی ہو آپ پڑھتے ہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے. آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں، آپ نے سندھی پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کن مضامین کو پڑھایا بچوں کو، اور بچوں کو آپ نے کیسا دیکھا؟ جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ جو آج کا بچہ ہے، یا 10-12 سال سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے، کہ بچہ کتاب سے بہت دور ہو گیا ہے اور خاص طور پہ پھر ادب سے بالکل لا تعلق ہو کر رہ گیا ہے. آپ نے کیا دیکھا اور وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو یہ پیپر سے دور ہوا ہے، کاغذ سے دور ہوا ہے، کتاب سے بے شک دور ہوا ہے، لیکن پڑھنے سے دور نہیں ہوا. ہمارے پاس جو یہ انٹرنیٹ کی صورت میں جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بچے بہت پڑھ رہے ہیں. وہ ہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اردو زبان سے بے شک بچے دور ہو گئے ہیں تو، لیکن کتاب سے دور نہیں ہوئے، وہ مختلف ادب پڑھ رہے ہیں. میرے بچے بھی، مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ نہیں پڑھتے اور گھر میں کتابیں ہیں نہیں پڑھتے، لیکن پھر میں نے یہ نوٹس کیا کہ نہیں، وہ انگریزی کتابیں پڑھتے ہیں، PDF پڑھتے ہیں، پیجز جو ان کے ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو پڑھ تو رہے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بھی پڑھا جبران کو، ٹالسٹائی کو، سب کو اردو میں پڑھانا، آج وہ انگلش میں پڑھ رہے ہیں، جرمن ادب، فرینچ ادب، تو پڑھ تو رہے ہیں وہ بھی. میں بہت سوئچ کرتی ہوں نوکریاں، تو میں نے دیکھا کہ اردو کا استاد خود بھی دلچسپی نہیں لیتا اور وہ اپڈیٹڈ ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ استاد کا بھی کام ہے اور والدین کا بھی کام ہے کہ وہ کھوجیں کہ بچے میں کون سی صلاحیت ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں یاد نہیں ہوتا ہی نہیں یاد، آپ کچھ کر لو. اور بعض بچے ایسے ہیں کہ انہیں یاد تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ لکھ نہیں پاتے. ٹیچر کچھ بھی کر لے وہ نہیں لکھ پاتے. تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں لکھ رہا ہے ایک بچہ لیکن وہ اتنا اچھا بول رہا ہے تو آپ اس میں اور دیکھو صلاحیتیں، کیونکہ آگے بڑھ کر پیسہ کمانا یا ترقی کرنا، نام کمانا، اس بات سے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو لکھنا نہیں آتا یا اس نے رٹا اچھا نہیں لگایا. تو میں والدین کو بھی سمجھاتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، یہ بہت اچھا، سنگنگ بہت اچھی کرتا ہے، یہ ڈرائنگ بہت اچھی کرتا ہے، یہ کمپیوٹر میں بہت اچھا ہے آج کل تو، اور آگے چل کر تو سب کچھ کمپیوٹر میں ہوگا. تو اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ایک ٹیچر بچوں کو کہہ دیتا ہے اور بچوں کے مارکس یہ سوچ کہہ کے کم دیتا ہے کہ تمہاری رائٹنگ اچھی نہیں ہے، تمہارا تو کچھ لکھا ہوا سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے تمہیں فیل کر دیا ہے. اور بچے کا سارا، حالانکہ اس نے بالکل صحیح لکھا لیکن کیونکہ اس نے تیز لکھا ہے، اس کے دماغ میں جیسے جیسے آ رہا تھا وہ تیز لکھتا جا رہا تھا. تو استاد ہو کر کوئی کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تمہاری رائٹنگ مجھے سمجھ نہیں آئی. صحیح. اساتذہ کو بچوں کے مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے اور بالکل، جدید جو رجحانات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عفت نوید. وقفے پہ جائیں گے ہم اور وقفے پہ سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے میر انیس کے گھرانے کی سنی بہو سے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عفت نوید. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ عفت نوید صاحبہ افسانہ نگار ہیں اور آپ بیتی آج کل ان کی آپ پڑھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا جو آپ نے عنوان رکھا
وہ آپ نے رکھا میر انیس کے گھرانے کی سنی بہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میری ابیدی کا عنوان تو دیپ جلتے رہے. دیپ جلتے رہے. ہاں، صحیح ہے. وہ تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا محرم کے دنوں میں میر انیس کے گھرانے کی سنی بہو. صحیح. یہ مضمون بہت لوگوں نے پڑھا اور ہم تک بھی پہنچا، ہم نے بھی پڑھا، بہت اچھا مضمون تھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے، ہمارے معاشرے میں ان کو جیسے اگر ان کے رشتے بھی کیے جاتے ہیں اور کسی بھی حوالے سے زندگی کے کسی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو ہم تھوڑے دور ہو گئے ہیں. حالانکہ جب ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندوستان میں جب لوگ تھے تو آپس میں مل جل کے رہتے تھے. آپ کا جو سلسلہ رہا، احمد نوید صاحب ایک الگ مسلک سے اور آپ ایک الگ مسلک سے، تو جب آپ لوگ جڑے تو وہ کیا واقعہ تھا اور کیا مشکلات تھیں، کچھ ذکر کریں. پھر ان کے بارے میں تو بہت ساری باتیں مزید. صحیح. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہمارے فادر کی طرف سے ہمیں مکمل آزادی تھی کہ ہم جہاں چاہیں شادی کریں، ان کو بتا دیں اور پھر وہ ہاں کر دیں گے. صحیح. تو جب احمد نوید نے ہمیں رشتہ دیا، میں دراصل ایک زمانے میں شروع میں جہاں احمد نوید سے ملاقات ہوئی تو فہمیدہ ریاض کے اس میں کام کرتی تھی، وہ ڈائریکٹر جنرل تھی، میں نیشنل بک کونسل میں کام کرتی تھی. تو وہاں احمد نوید کی کتاب چھپ رہی تھی، تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے جب بات کی تو میرے فادر نے ہاں کر دی. شادی کے بعد میں نے امی سے پوچھا تو امی نے کہا کہ پاپا کو لگتا تھا تم انہیں پسند کرتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو دل مار لو اپنا. تو یہ مجھے بہرحال اچھی لگی بات. تو ہماری اس طرح شادی ہو گئی تھی بڑے آرام سے، کیونکہ نہ تو احمد کے گھر والوں نے کوئی آبجیکشن کیا، نہ ہمارے گھر والوں نے آبجیکشن کیا. ورنہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اس طرح کی شادیوں میں بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں. بالکل، یہ تو ایک مسئلہ آ گیا. دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہوتا ہے، کسی شاعر سے شادی کرنا. شاعر مختلف طبیعت کا ہوتا ہے، جو معاشرے میں عام لوگ ہوتے ہیں ان سے کچھ مختلف ہوتا ہے، اس کے مسائل، اس کے معاملات کچھ مختلف ہوتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کوئی بھی رشتہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو شاعر سے کرنے میں بھی لوگ تھوڑا سا کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو کیا اس طرف سے کوئی مسائل ہوئے، اس بات پر کوئی مسئلہ ہوا؟ یا شادی سے پہلے ظاہر ہے ہر لڑکی سوچتی تو ہے کہ وہ جس سے شادی کرے گی اسے کیسا ہونا چاہیے. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میں اس سے شادی کروں گی جس کے گھر میں کتابیں بہت ہوں گی اور وہ اچھے خاندان کا ہو. تو جب میری دوست کو سے انہوں نے کہا کہ میں اس لڑکی عفت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہیں انگیج تو نہیں ہے، تو کیونکہ ہم حیران رہ گئے کہ میر انیس کے گھرانے کا یہ فرد ہے، اس سے اعلیٰ خاندان کیا ہو سکتا ہے. ایک تو میں اس بات سے امپریس ہو گئی، پھر اوپر سے یہ اتنے خوبصورت تھے، اس بات سے امپریس ہوئی. پھر اتنے پڑھے لکھے، اور میں نے سوچا شاعر ہے، شادی کتابیں تو ہوں گی گھر میں، اور کچھ نہیں سوچا میں نے. احمد نے کہا کہ میں تو بیکار ہوں. میں نے کہا آپ کیسے بیکار ہو سکتے ہیں، آپ تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو شاید میرے کچھ الفاظ ایسے تھے جو ان کو اچھے لگے اور انہوں نے شیریں سے کہا کہ میں ایسے شادی کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو صرف شاعر ہوں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مشق سخن آپ کیجیے گا، چکی کی مشقت میں کروں گی. گو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا یہ کوئی آسان نہیں ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو مشکلات ہیں یہ کہ کس حد تک ہوتی ہیں اور کیا اس میں سیکھا آپ نے، سمجھا زندگی سے؟ مجھے بہت مشکل ہوئی، کیونکہ ان کی وحشتیں، ان کی اور ان کی کوئی وحشتیں اس طرح کی نہیں تھی کہ ایک عام جنونی کی وحشتیں. ان کی وحشتیں اس طرح کی تھیں کہ چونکہ یہ سوچتے بہت زیادہ تھے کائنات کے مسائل. کیوں کہ آپ ان کی شاعری میں دیکھیں سوالات ہی سوالات ہیں، اور یہ اتنا پیارا آدمی ہے. تو بے شک کبھی کبھی ان کے جب ذہنی مسائل سر ابھارتے تھے تو میں تھک جاتی تھی، اور کبھی کبھی ان کو دھمکی بھی دیتی تھی کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی یہ سب. اور جب میں اس طرح کی دھمکی دیتی تھی تو یہ 3-4 مہینے کے لیے صحیح ہو جاتے تھے. کیونکہ دیکھیں بیوی سب سے قریب ہوتی ہے، پیار بھی اس سے ہی کرنا ہے، غصے کا اظہار بھی اس سے ہی کرنا ہے. صحیح. ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، ہوگی بات. کچھ آپ کے ادب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ ادب کی طرف کیسے آئیں. پڑھتی تو آپ تھیں، لکھنے کا آغاز آپ نے باقاعدہ کیسے کیا، کب کیا؟ ایک دن میں نے احمد سے کہا کہ احمد آپ کی کتاب کا میں پیش لفظ لکھوں. کہنے لگے لکھو. تو میں نے کہا میں نے تو لکھ بھی لیا. کہنے لگے سناؤ. تو جب میں نے ان کو سنایا تو انہیں بہت پسند آیا، اور وہ تو اسی وقت لے کے نکل گئے. انہوں نے اس کو ٹائپ کروایا اور ایک ایک کو سنا رہے تھے. پھر اجے کمال نے وہ کتاب چھاپی تو وہ پیش لفظ بھی چھاپا. پھر بہت سارے لوگوں نے اس کی تعریف کی. تو اور مجھے سب لوگ تعریف کریں، لیکن اگر احمد نوید تعریف کریں نا تو بس میرے لیے کافی ہے، کیونکہ احمد کا مطالعہ یہ سب بہت زیادہ ہے. تو آپ نے پھر افسانہ لکھا اور وہ پڑھا بھی. تو افسانے کہیں شائع ہونا کب شروع ہوئے؟
نہیں افسانے میرے تو شائع نہیں ہوئے، ایسے ہی اجرا وغیرہ میں شائع ہوئے ادبی رسالوں میں، لیکن نہیں شائع ہوئے. اور بلکہ یہ جو میری غلطی تھی کہ میں نے خواتین شعاع اور ادھر ادھر بھیجے، تو ظاہر انہوں نے معذرت کر لی، کیونکہ یہ اس طرح کے افسانے نہیں تھے کہ خواتین ڈائجسٹ میں چھپ سکتے. تو اسی لیے میں اب اپنی کتاب لا رہی ہوں. اچھا، خواتین ڈائجسٹ شعاع اور یہ اس طرح کے جو ڈائجسٹ ہیں، یا پہلے اس سے پہلے اور بھی کچھ معیاری ڈائجسٹ بھی ایسے تھے سبرنگ جیسے افسانے بھی پڑھنے کو ملتے تھے. ادبی رسالے کا اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور اس میں جو بہت سارے اچھے قلمکار بھی ہمیں نظر آتے ہیں ان ڈائجسٹ میں. بس وہ اس میں جو ہے وہ جس طرح کے ہمارے ڈرامے ہیں نا کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب ایک کوئی افسانہ نگار کسی اس میں ہٹ ہو جاتی ہے اور اس کے قارئین، تو وہ پھر اسی طرح کے لکھتی ہیں. وہی گھریلو مسائل اس سے نکل ہی نہیں رہے، انسان کا مسئلہ نہیں بیان کرے، اور بہت سارے مسائل ہیں، انسان نہیں جانوروں کے بھی مسائل ہیں، سب کے مسائل ہیں. تو ہمارا جو موضوع ہوتا ہے وہ ظاہر سماجی موضوعات ہوتے ہیں، اور سماجی موضوعات کو ان افسانوں میں اس میں گھریلو موضوعات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ خواتین پڑھتی ہیں. اور یہ کہا بھی جاتا ہے، جب میں نے ڈرامے بھی لکھنا شروع کیے ٹیلی ویژن پر، تو یہ کہتے تھے کہ آپ ایسے ڈرامے لکھیں کہ خواتین اپنے مسائل سے ریلیٹ کریں. صحیح. پہلے ہم ڈرامے بھی دیکھتے تھے ٹیلی ویژن پر، ان کے مسائل سماجی بھی ہوتے تھے اور بہت سارے اہم مسائل ہوتے تھے، روحانی مسائل پر ڈرامے ہم نے دیکھے. آج جو ڈرامہ پڑھا یا دیکھا جا رہا ہے اس میں جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ محدود کیوں ہو گئے ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ڈرامے انڈیا میں بھی دیکھے جاتے تھے پی ٹی وی کے، اور اس کے بعد ہم چینل نے بھی بہت اچھے ڈرامے بنائے. اور لیکن جب بیچ میں یہ آج سے 10-15 سال پہلے اسٹار پلس کے جب ڈرامے شروع ہوئے اور لوگ پاکستانی چینل سے ہٹ گئے، تو پھر ان لوگوں نے پاکستانی آڈینس کو لانے کے لیے اس طرح کے ڈرامے بنانے شروع کیے. جب اس طرح کے ڈرامے بنانے شروع کیے تو ویسی ہی انہیں آڈینس ملی، اور اب ان کی آڈینس چینج ہو ہی نہیں پا رہی ہے. گو کہ انہوں نے کئی مرتبہ بڑے اچھے ڈرامے بھی لکھے، اور اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، بڑے اچھے ان کی سیریلز آئیں، لیکن پھر بھی ان کی آڈینس کا ذہن اس طرح نہیں بدلا. پڑھے لکھے یا ادبی مزاج کے لوگوں نے تو وہ ڈرامے دیکھے، لیکن وہ نہیں بدلا، تو دوبارہ سے ان کے ٹارگیٹڈ آڈینس جو تھے انہی پر ہی انہوں نے فوکس کر لیا. تو لوگوں کا مزاج کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ان کی تربیت کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آج جو مشاعرہ ہے، مشاعرہ بھی آپ دیکھتی ہیں کہ جو آپ 20 سال پہلے بھی دیکھ رہی تھیں اس سے بہت مختلف ہو گیا ہے. لوگ اس میں جس طرح کے شاعروں کو سننا پسند کرتے ہیں، جس طرح کے شعراء کو داد دیتے ہیں، یا جس طرح کی شاعری پر داد دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. تو ان کے مزاج کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے، ان کی کس طرح تربیت کی جا سکتی ہے کہ یہ اچھا شعر پڑھیں، اچھے شعر پر داد دیں، یا اچھا افسانہ پڑھیں؟ آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے وہ تو کم از کم حساس ہے نا، وہ تو ذہین ہے نا. اسے تو مینجمنٹ نے نہیں کہا نا کہ تم یہ والی غزل پڑھو تو آڈینس تمہیں داد دے گی. وہ کیوں داد کے چکر میں بندر بنا ہوا ہے؟ مینجمنٹ اسے بلاتی نہیں ہے پھر ایسے شاعر کو؟ نہیں، ہم نے دیکھا کہ سیریس شاعر، اچھے شاعر بندر بن گئے. میں نام نہیں لوں گی، آپ نے دیکھا نا کہ کتنے بندر بن گئے اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی، اور کچھ نے جان ایلیا والی حرکتیں شروع کر دی. شاعری بے شک ویسی نہیں کی، ویسے عالم نہیں بن سکے. تو انہوں نے، شاعروں نے رسک کیوں نہیں لیا؟ میں دیکھتی ہوں مومن آپ تو جو غزل سنانی ہوتی ہے سناتے ہیں، چاہے داد ملے نہ ملے. شاعر کو رسک لینا پڑے گا. اسی طریقے سے پروڈیوسر ڈائریکٹر کو رسک لینا پڑے گا، ٹیلی ویژن والوں کو اور ان کو، کہ وہ ایک مرتبہ لائیں. تو اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈینز مووی جیسے اب پی کے بنی، اور دوسری بہت ساری موویز جس میں گانے بھی نہیں ہیں لیکن کتنی سپر ہٹ ہوئی وہ فلمیں. تو یہ کیوں نہیں رسک لیتے؟ ایک دفعہ رسک تو لے کر دیکھیں. تو ان کی بھی سپر اور ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت میں فتور ہے، یہ بدلاؤ چاہتے ہی نہیں ہیں. شاعر نہیں بدلاؤ چاہتا، وہ بندر ہی بنا رہنا چاہتا ہے. اچھا، بات وہ شاعر ایسے کرتا ہے کہ ہم تو اس طرح کی چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتے، اور پھر بعد میں وہ جو شعر سناتا ہے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. ہاں، وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، باتوں کا، گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہاں ایک وقفہ آ رہا ہے. وقفے پہ جائیں گے اور وقفے سے واپس آ کر گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عفت نوید۔ وقفے پہ جانے سے پہلے مشاعروں کی بات ہو رہی تھی، شاعروں کے رویے کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح کے شعر سناتے ہیں، اور جب ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طرح کا پسند ہی نہیں کرتے، یہ تو مشاعروں کی مجبوری ہے۔ ایک اور بات جو عذرائے تفنن ہے، مشاعروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین شاعر بھی ہوتی ہیں، وہ شعر سناتی ہیں، اور ان کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ خود نہیں لکھتی ہیں یا کوئی اور سی بات، اور انہیں لیکن پذیرائی بہت ملتی ہے، پسند بہت کیا جاتا ہے، انہیں داد دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے مشاعروں میں۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ شاعری کی جائے، مشاعروں میں شعر سنایا جائے؟ نہیں، مجھے یہ خیال اس لیے بھی نہیں آیا کہ مجھے پتا تھا کہ ہر ایک کہے گا کہ احمد نوید نے لکھ کر دیا، لیکن ویسے یہ سوچ ہے غلط، کیونکہ بعض خواتین اتنی بری شاعری کر رہی ہیں کہ وہ بہتر ہے کہ کسی سے لکھوا لیں، اور لیکن یہ لکھوانے والی بات غلط ہے۔ اب دیکھیں کتنی ہمارے یہاں خواتین ہیں جو اتنی اچھی اداکاری کر رہی ہیں، اتنی اچھی پینٹنگ کر رہی ہیں، لیکن ان پر یہ الزام نہیں لگتا کیونکہ وہ سب سامنے ہوتی ہیں نا، تو ان پر یہ میں سمجھتی ہوں الزام ہی ہے۔ کوئی بہت اچھی شاعری نہیں کر رہی ہیں، چند ہی ہیں جو بہت اچھی شاعری کر رہی ہیں، زیادہ شاعرات جو ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں مصروف ہیں۔ بالکل، اس میں لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جب سنا رہی ہوتی ہیں، جب بات کریں آپ ان سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی بالکل، ہاں یہ بھی بات ہے، شاعری نہیں ہے، ان کے شعر نہیں ہے۔ شاعری پر بات کریں گے، لیکن عام طور سے ہم دیکھتے ہیں جو اخبارات میں یا رسائل میں جو میگزینز ہوتے ہیں یا جو آج کل ویب سائٹس ہیں، یہاں پر جو تحریریں ناظرین کرام شائع ہو رہی ہیں وہ صحافتی رنگ لیے ہوتی ہیں، لیکن کچھ اس میں ایسے مضامین یا ایسی تحریریں بھی آپ کی نظر سے گزرتی ہیں جس میں ادبی رنگ بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے عفت نوید صاحبہ سے کوئی ایسی تحریر سنتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں۔ میرا ایک مضمون ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر تم سمجھ سکو تو سمجھو کہ خواہش پالنا اور پھر ان کے انڈے بچوں سے مستفید ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ادراک کہ تمہیں کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے، کون سا مرض ہے اور کس مرض میں مرنے کا امکان ہے، کیسا بابرکت ہے۔ کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آنا اور پھر قرنطینہ ہو جانا بھی کتنی بڑی عیاشی ہے۔ شکر گزاری کے جذبات سے دل اور روح منور ہونا اپنے آپ میں روحانی بالغی، سپردگی اور سرشاری کا بے کراں احساس ہے۔ پھر چاروں جانب دیکھ بھال کرنے اور فکر کرنے والے موجود، ایڑی سے چوٹی تک ایک ایک عضو کی تسکین کا ایک ایک سامان موجود۔ کل وقت یا عیاشی بے حسی کو جنم دیتی ہے، جس کی نمو کے لیے قدم قدم پر مددگار ہوتے ہیں۔ کانوں میں منتر، آیات، شعر، نغمے، پرندوں کی مدھر آوازیں دوسرے جنم یا مرنے کے بعد کی بھی خوشخبریاں رس گھولتی ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وراثت میں مفلسی ہاتھ آنے والوں کے ورثہ نیل گگن پر اڑنے والے پرندوں کی مانند ہوتے ہیں۔ پنکھ آتے ہی وہ اس کی جان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کسی غریل سے مرے یا بھوک سے، طوفانی بارش سے بیمار پڑے، نڈھال ہو کر زمین پر گرے، کتوں کی خوراک بنے یا کسی درخت پر چیل اسے نوچ لے۔ منصوبہ بندی کے اشتہار کا کوئی ٹکڑا مل بھی جائے تو ان تین حرفیوں کو کیڑے مکوڑوں سے الفاظ کہاں سمجھ آتے ہیں۔ جز وقتی جبلی تسکین کل وقتی تھکان اور بھوک کو جنم دیتی ہے، سو یہ بھی ناآسودہ خواہشات کی کوکھ میں انڈے بچے رکھ کر بوکھلائے پھرتے ہیں۔ کوئی رہنما تو دور کی بات، کوئی پیغام بھی ان تک نہ پہنچ سکا کہ یہ کار بد ہے، سعی لا حاصل ہے، ثواب بے لذت ہے۔ سماجی رہنماؤں کو ہاٹ ایشوز پر پریس کلب کے باہر احتجاج ضروری ہے، سیاسی رہنماؤں کو مخالف سیاسی بیانات زندہ رکھتے ہیں، مذہبی رہنماؤں کو توہین رحمت للعالمین کرنے والوں کے سر تن سے جدا، عورتوں کو شرم و حیا، مردوں کو جنت میں شراب، حوروں کی تلقین جیسے کار اہم کرنے ہوتے ہیں۔ ان غریب بستیوں کے لوگ کیا جانیں کہ ان کی مفلسی کیسی دل فریب اور سود مند ہے۔ بھلے کسی نے ان کی بستی کے پگڈنڈی پر قدم نہ رکھا ہو، پر ان کا ذکر ہی بہت ہے، اور جو قدم رکھ لے وہ مفلسی دیکھتا سوچتا کم ہے، کیمرے میں زیادہ بھرتا ہے۔ اخباری نمائندوں کو غریب بستیوں کی کوریج پر ایوارڈ اور نقدی انعامات ملتے ہیں۔ غربت کی عکاسی کی خوبصورت اور درست اینگل کی تصاویر فوٹوگرافر بھی لائق تحسین و انعام ٹھہرتے ہیں۔ ننگ اور بھوک پنپتی رہے کہ امیروں کے ڈرائنگ رومز، سیاستدانوں کی تقاریر، مبلغ کے بیانات اور سماجی رہنماؤں کے احتجاج کو قوت یہ ناتواں ہی عطا کرتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
مگر کچھ اور بھی ہیں جن تک پہنچنا آسان ہے، لیکن ان کے پاس اپنے رہنماؤں کے لیے وقت نہیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی گہما گہمی سے بے خبر میرے دیس کے بہت سے مزدور بیلچا، چھینی، برش، تگاری لے کر مشہور شاہراہوں کے پل کے نیچے مزدوری کی آس میں بیٹھے رہ کر شام کو مایوس لوٹتے ہیں۔ وہ محنت کش بھی جو ہمارے نصف ایمان کو مکمل کرنے کے لیے گٹر میں اتر کر، بند نالی میں ہاتھ ڈال کر، رکاوٹیں دور کر کے مزید گند کے خراج کو راستہ دیتے ہیں، وہ جو کسی مزار کے باہر چپلوں کی رکھوالی پر مامور ہیں، کئی وہ جو سخت سردی میں چھپر کے نیچے جوتا ٹانکنے میں اپنے ہاتھوں اور آنکھوں کو چین نہیں لینے دیتے، اور وہ جن کا بچپنا غلاظت کے ڈھیر سے کاغذ، بوتلیں اور ڈبوں کو بڑے سے تھیلے میں ڈال کر دہاڑی کا تخمینہ لگاتے گزر جاتا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ واہ، پہلے رسائل میں اس طرح کی تحریریں پڑھنے کو ملتی تھیں یا اخبارات میں بھی پڑھ لیتے تھے، پھر کچھ ادبی رسائل بھی تھے، اس میں ادب سے متعلق تحریریں ہوتی تھیں۔ آج کل ہم یہ تحریریں ویب سائٹس پر یا دیگر ذرائع پر پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان ذرائع کو کیسا دیکھتی ہیں اور ان کو کتنا اچھا اور کتنا بہتر متبادل سمجھتی ہیں رسائل کا؟ میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیٹ نے دوبارہ اردو سے دلچسپی بڑھائی ہے۔ ایک تو دیکھو کہ اردو کی بورڈ پر اب لوگ لکھنے لگے ہیں۔ جب شروع میں ہم لوگ فیس بک پر آئے تھے اور ان سب پر آئے تھے تو ہم رومن میں لکھا کرتے تھے، لیکن پھر اردو کی بورڈ آئے اور سب اردو میں لکھنے لگ گئے، تو اس سے اردو میں اضافہ تو ہوا ہے، اردو کی ریڈنگ میں اضافہ ہوا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اور تو کیونکہ اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور شاید مہنگائی نہیں، یا ویسے ان کے پاس تو وہ خرید نہیں سکتے رسائل اور کتابیں، تو یہ ایک آسان اور سہولت والا ذریعہ ہے اور سستا ذریعہ ہے کہ وہ ویب سائٹ سے پڑھ لیتے ہیں۔ فیس بک پر بھی بہت ساری تحریریں آ جاتی ہیں، فیس بک پر شاعری بھی آ جاتی ہے، شاعری بھی آپ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کی تحریریں بھی پڑھتے ہیں، تو ان تحریروں پر بہت سی آراء بھی ملتی ہیں، اس میں حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس پہ آپ کو داد دیتے ہیں، تو اس داد کو آپ کیا سمجھتی ہیں اور ان تحریروں کو کیا سمجھتی ہیں جو اس پر شائع ہوتی ہیں؟ یہی تو فائدہ ہے نا کہ آپ کو اسی وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیسا لکھا ہے، اور یہ محرک ہوتا ہے کہ ہم آئندہ لکھیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہیں کے وہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ نقصان بھی ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو پھر بھی جیسے نا 50% شاعر تھے، اب تو لگتا ہے کہ 100% شاعر ہیں جی۔ اور میں سوچتی ہوں کہ بھائی فیس بک پر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، جس کے لیے تم یہ شاعری کر رہے ہو اس کو ڈائریکٹ جا کے سنا دو۔ تو ابھی شاعری کی بات کرتے ہیں۔ آج کل جو شاعری ہو رہی ہے، شاعری آپ پڑھتی ہیں اور آپ شاعری کو بہت قریب سے بھی آپ نے دیکھا، تو آج جو شاعری ہو رہی ہے اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیسی شاعری ہو رہی ہے؟ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اسی میں سے ہم نکال لیتے ہیں اپنے مطلب کا شاعر کہ یہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، جیسے کاشف قاہر کتنا اچھا لکھ رہے ہیں۔ ایک اسلام آباد یا راول پنڈی میں ایک لڑکی ہے شمامہ افق، وہ بہت اچھی شاعری کر رہی ہے، گو کہ وہ اس طرح اپنی شاعری کی مشہوری نہیں کرتی جیسے کہ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ گنگنا کر اور اس طرح، لیکن وہ بہت اچھی شاعری کر رہی ہے۔ خواتین میں کافی سنجیدہ شاعرات بھی ہیں، جیسے ناصرہ زبیری کتنی اچھی شاعر ہیں، سائمہ اسحاق کتنی اچھی شاعر ہے، ریحانہ روحی ہے، پروین حیدر ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے کاشف قاہر کا تو نام لیا ہے، عبدالرحمن مومن ہے اور کامی شاہ ہے، علی زرگیون بھی بہت اچھی شاعری کر رہا تھا ایک زمانے میں، اور اب بھی اچھی کر رہا ہے، بس ذرا سا اس کا ایٹیٹیوڈ ذرا سا اس کا وہ ہو جائے گا بہتر، انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن کافی ہیں نوجوان جو اچھی شاعری کر۔ آپ نے ابتدا میں بتایا تھا کہ آپ کا افسانوں کا مجموعہ آ رہا ہے، تو وہ کب تک ہمارے قارئین تک پہنچے گا؟ میرا خیال ہے 7-8 مہینے میں پہنچ جائے گا۔ صحیح۔ اور جو آپ کی یہ تحریریں ہیں ان کو بھی آپ ہاں، دیپ جلتے رہے، یہ دونوں کتابیں ساتھ ہی آئیں گی۔ صحیح، انشاءاللہ۔ اردو شاعری کا یا ادب کا، افسانے کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی اردو زبان کا کہ ہمارے جو طالب علم ہیں، جو نوجوان ہیں، ان میں آپ اردو کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بس وہی ہے کہ ذرا سا ان کو حکومت کو کوئی قدم لینا پڑے گا کہ 2 یا کم از کم 3 کتابیں تو اردو میں ہوں، اور لائبریریز میں اس طرح کا ہو کہ بچوں کے لیے 1-2 کتابیں ضرور ہی ایشو کروا کے ان کتب پر تبصرہ لکھیں۔ یہ ہم کب تک میں تو دیکھتی ہوں درسی کتب ہی بیکار ہیں، 3-3 4-4 کتابیں رکھ دیتے ہیں، اس میں نقرہ، اس میں معرفہ، اور یہ
کیا ضرورت ہے، یہ تو آگے چل کے کام نہیں آئے گی. نردبان رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچہ اردو سے بھاگ بھی اس لیے رہا ہے کہ ہمارے ہاں مینجمنٹ کو ہی نہیں پتا کہ اردو کی کتاب کیسے رکھنی ہے، اور جو اردو کا ٹیچر ہے وہ غلام ہے ان کا، وہ جیسا اس کو سلیبس ملا ہوا ہے وہ اس کو ویسے ہی پڑھانا ہے، تو وہ بھی دلچسپی سے نہیں پڑھاتا. اور اردو کتاب اتنی بورنگ کتاب ہے، بلکہ اردو کی کتاب ہی نہیں ہے، وہ تو لگتا ہے سائنس کی یا اسلامیات کی کتاب ہے. صحیح. کوئی پیغام دیجیے ہمارے ناظرین کو. بس یہ کہ خوش رہیے، خوش رکھیے، اور جیسے کہ احمد نوید بھی یہی بات کرتے ہیں کہ انسان سے جڑے رہیے، اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب انسان ہے، انسان کو پڑھیے. واہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں. ناظرین کرام، خوش رہیے، خوش رکھیے، اور انسان سے جڑے رہیے، کیونکہ انسان ہی سب سے اہم کتاب ہے، اور قرآن مجید جو سب سے اہم کتاب ہے اس کا مخاطب بھی انسان ہی ہے. آپ اس سے جڑیں یا انسان سے جڑیں، آپ اس کے خالق تک پہنچ جائیں گے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں، آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.